بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ہدایت ٹی وی کے ناظرین، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ہم اپنی ویڈیوز میں بیان کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے مختلف کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کا مقابلہ کیا جو جادوگر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لائے تھے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ماننے کے لیے فرعون تیار نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی معجزات بیان کرتے وہ انہیں محض جادو کہہ کے ٹال دیتا تھا۔ پچھلی کلاسز میں بیان کیا جا چکا ہے کہ کیسے فرعون نے یہ خود ہی دعویٰ کیا تھا کہ ہم تمہارا کسی ایسے جادوگر سے یا بہت سے جادوگروں سے مقابلہ کروائیں گے کہ جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر باری رہیں گے، لیکن کوئی کیسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر باری ہو سکتا ہے یا کوئی کیسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو بات ہم نے یہاں سے کل کلاس ہم نے یہاں پہ ختم کی تھی کہ کیسے وہ 40 جادوگروں کو دعوت دیتا ہے اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ان کے جادو کرواتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اس بات کا ذکر ہم آج کی کلاس میں کریں گے۔ فرعون نے 40 کے 40 جادوگروں کو بلایا اور وہ تمام کے تمام صف باندھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آگے بڑھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھے وہ بھی آگے بڑھے۔ جب دونوں طرف سے، ایک طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک طرف سے جادوگر آگے بڑھے، تو لوگ اس تمام واقعوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی زبان پر محض یہی الفاظ تھے لوگوں کی زبان پر کہ آج جو کوئی بھی غالب رہا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ وہی کامیاب رہے گا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ، پہلے تو ڈالے گا کہ پہلے ہم ڈالیں گے، یعنی کہ تم پہلے اپنے جادو کا کرتب دکھاؤ گے کہ ہم دکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی تھی کہ پہلے انہیں ڈالنے دیجئے۔ اس طرح جادوگروں نے جادو پہلے ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ آپ پہلے جادو ڈالیں گے۔ انہوں نے جب جادو ڈالا تو انہوں نے جو لاٹھیاں پھینکی تھیں ان کی لاٹھیاں رسیاں تھیں۔ پہلے تو وہ رسیاں بنی اور پھر وہ رسیاں ایسے دکھائی دینے لگیں کہ جیسے یہ سانپ ہیں، وہ سانپ کی طرح حرکت کرنے لگی تھی۔ اس بات کا ذکر آیت نمبر 66 میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لکڑیاں ان کے جادو سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، جب انہوں نے ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا، اور اس طرح یہ ایک بہت بڑا جادو تھا۔ یہ جادو کا کرتب جو دکھا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت دیکھ کر حیران ہو گئے، اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو جادو ہو رہا تھا انہیں دیکھ کے لوگ خوف زدہ بھی ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ اس وقت یہ خوف زدہ ہو رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان الفاظ میں تسلی دی، ہم نے کہا کچھ خوف محسوس نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے آپ کی لاٹھی پکڑائی اور انہیں میدان میں پھینکنے دیا اور وہ اژدہا بن گئی، اور اس طرح جب وہ لاٹھی اژدہا بنی تو جو رسیاں ان کی سانپ بنی ہوئی تھی انہیں اس لاٹھی نے نگلنا شروع کر دیا، یعنی کہ اژدہا جو بنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا، اس نے ان رسیوں کو، ان سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اس بات کا ذکر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں اس طرح سے آیا ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے تو اس کو ڈال دے تاکہ ان کی تمام کاراگری کو نگل سکے، انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہے یہ صرف جادوگری کا کرتب ہے، اور جادوگر کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جادوگروں نے پورے مجمع پر جب جادو کیا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ان سب سانپوں کو نگل گیا۔ اس طرح انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتے ہیں، جادوگر سجدے میں گر گئے، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ جادو نہیں بلکہ موسیٰ کے رب کی طرف سے معجزہ ہے۔ یہ سن کر فرعون کو بہت غصہ آیا، وہ اتنا غضبناک ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اس لیے کہ یہ 40 کے 40 جادوگر ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے، اور کہنے لگا تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لا سکتے ہو، مجھ سے پوچھا تک ہی نہیں۔ کیونکہ فرعون کو اس جگہ اپنی اہمیت کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اور لوگ جو ہے کیسے اس سے اجازت بھی نہیں لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور وہ فرعون ان سے کہنے لگا تم نے مجھ سے پوچھا تک ہی نہیں، مجھ سے مشورہ ہی نہیں کیا، اتنی جلدی ہار کیسے مان لی ہے، تم اتنی جلدی ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ بے شک تمہارا وہی رب ہے، وہی بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تمہارا وہی استاد ہے، یہ تمہارا پہلے سے پروگرام طے تھا کہ تم ایمان لے آؤ گے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے بے شک یہ ایک سازش تھی جس سے تم نے اس شہر پر عمل کیا تاکہ تم سب شہر والوں کو، یعنی یہاں کے رہنے والوں کو اپنے جادو کے کرتب سے اس شہر سے باہر نکال سکو۔ اب وہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلی طور پہ دھمکیاں دینے پر اتر آیا تھا، اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں کیا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، باقی کا واقعہ ہم اپنی اگلی کلاس میں بیان کریں گے کہ فرعون کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے کس طرح کیا، اور اللہ تعالیٰ کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اب مجھے بھی اندیشہ ہے کہ اب وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون بہت صاف زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کے میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے۔ مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ویورز، انشاءاللہ آگے کا قصہ ہم کل کی ویڈیو میں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بازو بناتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم تمام باتیں بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔